الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر ہم سب نے بہت سارے بیانات سنے، نعتیہ مشاعرے سنے اور حضور کی سیرت کو سمجھا۔ یہ سب سننے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے۔ ان چیزوں پر امت کو غور کرنا چاہیے۔ نبی سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے کہ نبی کی ذات کا ہر درجے احترام اور اکرام کیا جائے، اور مسلمان اس سلسلے میں بہت زیادہ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار، شرابی اور جوا کھیلنے والا شخص بھی کیوں نہ ہو، لیکن حضور کی ذات سے محبت کے معاملے میں وہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ حضور کے بارے میں احترام اور اکرام کے معاملے میں وہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ذات کا ہر درجے محبت کے ساتھ احترام اور اکرام کا معاملہ زندگی میں ہر جگہ ملحوظ رکھیں۔ حضور سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جیسے حضور کی ذات سے محبت کرتے ہیں ویسے حضور کی ہر بات سے محبت کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ہر بات مان لیا کرتا ہے۔ تو جو حضور سے محبت کا دوسرا تقاضا ہے کہ حضور کی باتوں سے محبت کی جائے، اس معاملے میں ہم لوگ بالکل فیل ہیں۔ حضور کی محبت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ زندگی بھر ہماری آخری سانس تک حضور کی ہر سنت ہمارے لیے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ سنت کیوں اتنی قیمتی ہونا چاہیے؟ سنت اس لیے قیمتی ہے کہ اس کے بغیر کسی کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہی نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی موجود ہے، خلفائے راشدین کا طبقہ موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، وہ صحابہ موجود ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں ایک جنگ کے اندر مسلمانوں سے صرف مسواک کی سنت چھوٹ رہی تھی، اور مسلمان نبی موجود ہونے کے بعد اس بات پر ذرا غور کیجیے، نبی موجود ہونے کے بعد مسلمان ہار کے قریب پہنچ چکے تھے۔
پھر جب صحابہ نے اپنے بارے میں حساب لیا کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، تو پتا چلا کہ مسواک کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے، صرف ایک سنت۔ تو صحابہ نے جلدی سے پھر مسواک کرنا شروع کی، تو اللہ نے اسی مسواک کی سنت کی بدولت اس ہار کو جیت میں بدل دیا۔ یہ ہے صرف ایک سنت کی طاقت۔ یہ باتیں سائنس پڑھنے والوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں ٹیکنالوجی کے اوپر یقین اور ایمان رکھنے والوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ غور کی نظر سے سمجھا جائے تو پھر سمجھ میں بھی آ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ نے جب مسواک کی سنت کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دل میں ایک عجیب و غریب ہیبت ڈالی۔ وہ ہیبت یہ تھی کہ جو قوم جھاڑوں کے جڑوں کو، ٹہنیوں کو دانتوں میں ڈال کر چبا دے، وہ ہمارا کیا حشر کرے۔ سنت اپنانے پر اللہ کی جو مدد ہوتی ہے وہ روحانی معاملہ ہوتا ہے، اس کو کسی سائنٹیفک میٹر سے، تھرمامیٹر سے ناپا اور تولا، کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا وہاں پر ایٹماسفیئر، ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ خود بخود اللہ کی طرف سے ہیبت ان کے دلوں میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب میری سنتوں کو چھوڑا جائے گا تو اس وقت صرف کسی ایک سنت پر عمل کرنے والا، کسی ایک سنت کو باقی رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ شہداء کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مسلمانوں، یہ بات گھول کر پی لو، اپنے دلوں پر لکھ لو کہ سنت پر عمل کرنے کی جو طاقت ہے، وہ طاقت کے بغیر ہم دنیا میں، آخرت میں کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے، اور اگر ہم کو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ چاہیے تو حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر ہمیں کبھی ملا نہیں کرتا۔ اس لیے حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ہر سنت پر عمل کیا جائے۔ حضور کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ نمازیں نہ چھوڑی جائے۔ حضور کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے۔ حضور کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ تجارت ایمانداری سے کی جائے۔ حضور کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ دھوکہ فریب نہ کیا جائے۔ حضور کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ بہنوں کا حق وراثت میں نہ مارا جائے۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا مال نہ ڈبایا جائے۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پر ناحق ظلم نہ کیا جائے۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے کسی کو ایسی تکلیف نہ دی جائے جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ اور حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شادی سادی ہو، اور حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری شادیوں میں گانا باجا نہ ہو۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برتھ ڈے اینیورسری یہودیوں کے طریقے پر نہ ہو۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ برتھ ڈے پر، اینیورسریز پر ہزاروں لاکھوں روپیہ مسلمان حرام کاری میں صرف اور خرچ نہ کریں۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شادیوں کے اندر مال کا اسراف نہ کیا جائے، اور حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح مسجدوں میں ہو، اور حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں غمخوار ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں
جن کو دیکھ کر کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے بلند درجے پر رشک کریں گے۔ کون رشک کریں گے؟ نبی رشک کریں گے، شہید رشک کریں گے۔ صحابہ نے بے چین ہو کر کہا ہے اللہ کے نبی کیوں نہیں، ضرور بتلا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کے غمخوار ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا اونچا مقام عطا فرمائیں گے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ آج کون ہے امت کے بارے میں غمخواری کرنے والا؟ ہر کوئی اپنے جیب بھرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی اچھا بنانا چاہتا ہے، دوسرے کی فکر تو حضور کو ہی تھی اور امتیوں کو لگتا ہے کہ بالکل ہے ہی نہیں۔ سچ بتاؤ کہ کون ہے جو دوسروں کے لیے، پوری امت کے لیے روزانہ 5 منٹ دعا کرتا؟ اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں۔ اور سچ بتاؤ کہ کون دوسروں کے لیے وقت نکالتا ہے زیادہ؟ اور سچ بتاؤ کہ کون اپنی کمائی میں محتاجوں کا، پریشان حال لوگوں کا حصہ محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے؟ وقت پر کسی کی تھوڑی سی مدد کر دینا اور بات ہے، اور زندگی بھر کے لیے کسی کو کھڑا کر کے دعا لینا اور بات ہے۔ ہمارے پڑوس ملک میں ایک ڈاکٹر کو کینسر ہو گیا، وہ خود ڈاکٹر تھے، وہ امریکہ سے اپنے ملک آئے اور ڈاکٹر نے ان کو صرف 30 دن کا وقت دیا تھا کہ 30 دن آپ زندہ رہیں۔ جب واپس آئے تو ایک مرتبہ 15 دن تو اس میں سے گزر چکے تھے، گوشت کی دکان پر وہ گوشت لینے گئے تو دیکھا کہ ایک عورت بچوں کو لے کر گوشت کی دکان کے قریب بے چین نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، پریشان حال لگ رہی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب جو خود کینسر کے مریض تھے، وہ کبھی اس عورت کو دیکھتے ہیں اور کبھی دکاندار کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دکاندار سے انہوں نے پوچھ لیا کہ آخر یہ عورت کیوں اتنی بے چین یہاں کھڑی ہے، کیوں بچوں کو لے کر یہاں کھڑے کے دیکھ رہی ہے؟ تو وہ گوشت کی دکان والے نے کہا کہ یہ پریشان حال عورت ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اور یہ بچوں کو لے کر کے روز گوشت کی دکان پر ہمارے پاس اس لیے آتی ہے کہ جو کچھ ویسٹیج گوشت ہم پھینک دیتے ہیں، چچڑے وغیرہ، یہ اسے اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کا شوربہ بنا کر اپنے بچوں کو پلا کر ان کی بھوک مٹاتی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کام کرو، آج سے جب تک میں زندہ رہوں تب تک روزانہ آدھا کلو گوشت میری طرف سے اس خاتون کو دے دینا۔ یہاں تک کہ 30 دن پورے ہو گئے اور طبیعت تو اچھی ہے، کوئی بگاڑ نہیں، یہاں تک کہ دوسرا مہینہ بھی پورا ہو گیا، تیسرا مہینہ بھی پورا ہو گیا۔ اب یہ واپس، کیونکہ رہتے تھے امریکہ میں، ان کو یقین بھی وہاں کی مشینری پہ تھا، انہوں نے سوچا کہ چیک اپ بھی وہیں کرواتے، پھر امریکہ واپس گئے۔ وہاں جا کر چیک اپ کروایا تو خود ڈاکٹر جو دوست تھے دوسرے، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو کینسر ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آخر علاج کیا کروایا تم نے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی علاج تو نہیں کیا، بس ایک اچھا کام کیا، وہی کہ ایک محتاج عورت کو زندگی بھر آدھا کلو روزانہ گوشت کی ذمہ داری لے۔ تو جو مسلم ڈاکٹر سے انہوں نے کہا شاید اللہ کو تمہاری ادا پسند آ گئی، اس لیے اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں شفا دی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک خاتون، ایک بچی گھر کے دروازے پر بے چین کھڑی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے کہ یہ کیوں بے چین ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، دروازہ کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دور چلے گئے اور وہاں سے دیکھا کہ لڑکی آخر کرنا کیا چاہتی ہے۔ وہ گئی اور کچرے کی کنڈی سے مری ہوئی مرغیوں کو اس نے اٹھایا اور اپنے گھر میں لا کر اسے پکایا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کچھ حج کو لے جانے کے لیے اس زمانے کی کرنسی اشرفیاں تھی، وہ انہوں نے کھٹکا مارا اور اس بچی سے پوچھا، شفقت کا ہاتھ سر پہ پھیر کر، بیٹا تم نے کیا اٹھایا کچرے کی کنڈی سے؟
وہ رونے لگی زارو قطع، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر کر اسے اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی رو نہیں، بتاؤ تو تکلیف کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ابا جان ہمارے گزر گئے، اماں جان بھی ہمارے گزر گئے، گھر میں ہم دو بہنیں ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں رہتا، بس کچرے کی کنڈی سے روزانہ کچھ ایسا ہی اٹھاتے ہیں اور دھو کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ سے کہا اے اللہ میں حج کا ارادہ کینسل کرتا، اور جو میرے ہاتھ میں اشرفیاں ہیں وہ میں اس معصوم بچی کے حوالے کرتا ہوں۔ لہٰذا اس معصوم کے حوالے کیا، کہا کہ اس میں کچھ آٹا بھی ہے، گھی ہے، شکر ہے، اسے بنا کر کھا لینا، اور جو اشرفیاں اس میں ہیں تم اسے اپنے خرچ میں لا لینا، اور بیٹا میرے لیے دعائیں دینا۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے واپس چلے گئے، یہاں تک کہ حج مکمل ہو گیا، اور محلے کے آس پاس کے لوگ جب حج کر کے واپس آئے تو کسی نے کہا کہ جنید بغدادی ہم نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا کہ تمہیں رمی جمار کرتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا کہ عرفات کے میدان میں دیکھا، کسی نے کہا کہ تمہیں مینا میں دیکھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہوتے ہوئے اللہ سے عرض کرنے لگے اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تو ایک مصیبت زدہ کی مدد کی ہے، غمخواری اٹھائی ہے، میں تو حج کو نہیں گیا، لیکن ہر آدمی ایک ایک چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا جنید بات اصل میں یہ ہے کہ تمہاری وہ ادا کسی کی غمخواری اور مصیبت میں ساتھ دینے کی مجھے اتنی پسند آئی کہ اس سال جتنے لوگوں نے حج کیا ان میں سے کسی کا حج قبول نہیں ہوا سوائے تمہارے حج کے۔ یہ ہے مسلمانوں غمخواری کا حال، دوسروں کے لیے مدد کے کام آنے کا حال۔ اس دور میں ہم لوگ حیوان بن چکے ہیں، اس دور میں ہم لوگ درندے بن چکے ہیں، مطلب خور مفاد پرست بن چکے ہیں، اور جب تک یہ صفت ہمارے اندر سے نہیں ہٹے گی خدا کے عذاب بھی آنے والے ہمارے اوپر سے ہٹنے والے نہیں۔ یہ ہے حضور سے محبت کا تقاضا کہ دوسروں کے لیے غمخواری کے ساتھ جیا جائے، ہر مشکل میں کام آ جائے۔ خوشی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، اصل میں سچا دوست تو وہ ہے، غمخوار اور حضور کا سچا امتی اور محبت کرنے والا تو وہ ہے جو اٹھا کے ہمیں ایسا پلیٹ فارم دے جس پر ہم اپنی زندگی کا پہیا اور گاڑی کو ڈھکیل سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے محبت کے ہر تقاضے کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا رب کریم مجھ خطا کار کو بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔